آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کے جادوگروں کے درمیان ہونے والے تاریخی اور ایمان افروز مقابلے کے بارے میں بات کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے فرعون کی حکومت سے بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے بھیجا گیا تو فرعون نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ان کے معجزات کو جادو سمجھا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے دربار کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے طلب کیا تاکہ وہ موسیٰ کے معجزات کو جادو کے طور پر دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو پھینکا جو ایک معجزے کے طور پر ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کی جادوئی طاقتوں کو شکست دی۔ اس کے بعد جب جادوگروں نے اپنے جادو کو ظاہر کیا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنی معجزاتی طاقت سے ان کے جادو کو فنا کر دیا۔ یہ معجزہ فرعون کے دربار میں ہوا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ جاری تھا۔ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جادو دکھانے کے لیے آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ میں بدلا تو جادوگروں کا سارا جادو بے اثر ہو گیا۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ ہوا کا معجزہ دیکھا تو انہوں نے فوراً ایمان لایا اور کہا، ہم ایمان لائے ہیں کیونکہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی طاقت ہے۔ ان جادوگروں کا ایمان لانا اس بات کا غماز تھا کہ حقیقت ہمیشہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ فرعون نے جادوگروں کے ایمان لانے پر غصہ کیا اور انہیں سخت سزائیں دینے کی دھمکیاں دیں، مگر جادوگر اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا میں ہی ان کی فلاح ہے اور اس لیے وہ فرعون کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھے۔ فرعون نے جادوگروں کو سولی چڑھانے کا حکم دیا اور ان پر ظلم ڈھایا، لیکن جادوگروں کا ایمان مزید پختہ ہو گیا اور وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے جانوں کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ نے انہیں اجر دیا اور ان کی جانوں کو اپنے پاس لے لیا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا حصہ تھا بلکہ اللہ کے وعدے کی سچائی کو بھی ثابت کرتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی مدد کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور کہا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ واقعہ ایمان کی مضبوطی، اللہ کی مدد اور ظالم حکمرانوں کے خلاف سچائی کی کامیابی کا ایک اہم نشان ہے۔ ہر بار جب فرعون پر عذاب آتا وہ اللہ سے معافی مانگتا، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر اپنی ضد پر قائم رہتا اور اللہ کے پیغامات کو جھٹلانے لگتا۔ اس کے دل میں توبہ کی کوئی پختگی نہ تھی۔ نتیجتاً اللہ نے اس پر آخری اور بڑا عذاب بھیجا۔ ایک وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار فرعون کی فوج سے بچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارا جس سے سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے پیروکار اس راستے سے خشک زمین پر گزر گئے، اور جب فرعون اور اس کی فوج نے ان کے پیچھے آنا شروع کیا اللہ نے سمندر کو واپس معمول پر لے آیا، جس سے فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئے۔ فرعون اور اس کی فوج کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی ہدایت کے مطابق چلایا اور انہیں زمین پر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا حکم دیا۔ فرعون کی غرق ہونے کی صورتحال ایک عبرت کا نشان بنی جو بعد میں لوگوں کے لیے اللہ کی سزا اور رحمت دونوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا ظلم اور تکبر آخرکار ان کے تباہی کا سبب بنا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آتی، اور یہی حال فرعون کا تھا۔ وہ معافی ہی نہیں مانتا تھا، کا طلبگار تو تھا مگر اس کا دل سخت تھا اور وہ ایمان لانے سے انکار کرتا رہا۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخی اعتبار سے اہم ہے بلکہ ایک روحانی سبق بھی دیتی ہے کہ ایمان صبر اور اللہ کی رضا کی جستجو میں کامیابی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وائس آف قیس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور لائک کمنٹ بھی کیجئے گا، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔